السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ شام 8 بجے موٹیویشنل اسٹوریز کے چلنے والے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک سبق آموز واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، پورا سننا ضرور۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ کو دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ شام 8 بجے آنے والے موٹیویشنل اسٹوریز سے کچھ فائدہ ہوتا ہے اور آپ اس سے کچھ سبق سیکھتے ہیں تو دوسروں کو بھی یہ واقعات ضرور شیئر کیجیے۔ چلیے قصہ سنتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ معاشرے میں تعلیم حاصل کرنا ایک بہت بڑی بات ہے، اور تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات بہت زیادہ قابل اہمیت اور قابل قدر ہوتے ہیں، کیونکہ کسی بھی معاشرے کے لیے تعلیم کا ہونا اس کے سمجھدار ہونے کی، سلیقہ مند ہونے کی، ڈھنگ والے ہونے کی اور ترقی یافتہ ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اسکول کی کلاس میں ایک نئے استاد داخل ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ سے انٹروڈکشن کروایا جاتا ہے۔ انٹروڈکشن کرنے کے بعد بچوں کا ٹیسٹ لینے کے لیے ایک سوال کرتے ہیں اور اشارہ اس بچے کی طرف کرتے ہیں جو کلاس کا سب سے نالائق بچہ ہوتا ہے۔ استاد کا اشارہ دیکھ کر کلاس کے دوسرے بچے ہنسنے لگتے ہیں کہ استاد جی نے جواب دینے کے لیے اٹھایا بھی تو کس بچے کو اٹھایا، لیکن استاد تو پھر استاد ہی ہوتا ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کلاس کا سب سے نالائق بچہ ہوگا، اسی لیے سب بچے ہنس رہے ہیں۔ استاد نے بچے کو بیٹھنے کے لیے کہا اور اپنی کلاس شروع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ چھٹی کے وقت استاد نے اس نالائق بچے کو اپنے پاس بلایا، اور جب سب بچے چلے گئے تو استاد نے اس بچے کو ایک سوال دیا اور اس کا جواب بھی لکھ کر دیا، اور کہا کہ اسے یاد کر لو، اور کل جب میں کلاس میں سوال کروں گا تو یہ جواب تم نے مجھے کلاس میں دینا ہے۔ بچے نے وہ سوال لیا اور جواب دیکھ کر یاد کر لیا۔ دوسرے دن جب استاد کلاس میں آئے تو انہوں نے وہی سوال جو اس نالائق بچے کو دیا تھا ساری کلاس سے پوچھا۔ سوال تھوڑا سا مشکل تھا تو سب بچے خاموش ہو گئے، لیکن وہی نالائق بچہ جس کو استاد نے سوال یاد کرنے کو کہا تھا، اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ سب بچے جو کل ہنس رہے تھے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ استاد نے اس بچے کو کہا، ہاں جواب دو۔ بچے نے فر اس سوال کا جواب سنا دیا۔ استاد نے شاباشی دی اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ اب اس نالائق بچے میں خوشی کے ساتھ ساتھ خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اب استاد کا یہ معمول بن گیا کہ وہ روزانہ اس بچے کے ساتھ یہی عمل دہراتے رہے، اور پھر آخر وہ دن بھی آیا جب وہ نالائق بچہ اپنی کلاس کا سب سے لائق اور پر اعتماد بچہ بن چکا تھا۔ تو دوستوں، اس واقعے کو سن کر ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ بچوں کی نفسیات کو سمجھ کر اگر ان کو ٹریٹ کیا جائے تو ہر بچہ اس معاشرے کا قابل فرد بن سکتا ہے۔ اس واقعے میں سیکھنے کے لیے بہت ہے، خاص طور پہ بچوں کے لیے یہ سبق ہے کہ کسی کو حقیر سمجھ کر اس پر ہنسنا کوئی کمال نہیں، یہ گھٹیا عمل ہے، اور ممکن ہے اس ایک عمل پر شرمندگی پوری زندگی محسوس ہو، جیسا کہ اسکول کے بچے ایک مرتبہ اپنے ساتھی پر، کلاس کے بچے پر ہنسے ہیں لیکن روزانہ شرمندہ ہوئے ہیں۔ اسی طرح کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے،
کسی کے ٹیلنٹ کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور کسی کو نیچا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کو تو کچھ نہیں آتا، مجھے بہت کچھ آتا ہے، یہ تو کمزور عقل والا، کمزور دماغ والا، اور یہ پڑھنا لکھنا اس کو نہیں آتا، یہ ویک ہے پڑھنے میں، ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ بات تو انسانوں کو ناپسند ہے ہی، لیکن انسانوں کو بنانے والے پروردگار کو بھی بہت ناپسند ہے۔ انسان کو بنانے والا جو خدا ہے، جو رب ہے، انہیں بہت ناپسند ہے کہ کسی کو حقیر نگاہوں سے دیکھا جائے۔ اس واقعے سے اساتذہ کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ اگر استاد دل میں ٹھان لے اور مضبوط ارادہ کر لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ جیسے اسکول کے ایک استاد نے اپنے کلاس کے کمزور بچے کو، ویک بچے کو، جو بالکل نالائق بچہ سمجھا جاتا تھا، اس کو سدھارنے کی، اس کو بنانے کی، اس کو رگڑ کر موتی کی طرح چمکانے کا ارادہ کر لیا تھا، تو کیسا اس بچے کو قابل بنایا، اس کے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا کیا، خود اعتمادی پیدا کی۔ اسی طرح ہر استاد کو چاہیے کہ اپنے کسی بھی شاگرد سے نا امید نہ ہو، کسی بھی اسٹوڈنٹ سے امید نہ توڑے، بلکہ کمزور بچوں ہی کو اپنا ٹارگٹ بنائیں، جیسا کہ اس واقعے میں استاد نے کیا۔ کیونکہ جس طرح جو جوہری ہیرے کی پہچان رکھتا ہے وہ کامیاب جوہری کہلاتا ہے، اسی طرح جو استاد کمزور باصلاحیت بچوں کو پرکھ کر نکھارتا ہے وہ بہت کامیاب استاد کہلاتا ہے۔ پڑھنے والے بچوں کو، شارپ مائنڈ والے اسٹوڈنٹس کو سبھی آگے بڑھاتے ہیں، ہر کوئی آگے بڑھاتا ہے، لیکن جو بچے صلاحیت رکھتے ہیں تھوڑی سی ان پر محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان پر محنت کی جائے، ان کو اپنا ٹارگٹ بنایا جائے۔ کتنے آج بچے ہیں جو اسکول نہیں جاتے، جو مکتب نہیں جاتے، جو مدرسہ نہیں جاتے، نہ دنیاوی تعلیم سیکھتے ہیں، نہ دینی تعلیم سیکھتے ہیں، نہ وہ بچے ایجوکیشن میں ماہر ہوتے ہیں، نہ وہ بچے مینرز سیکھتے ہیں۔ ایسے کتنے بچے آج ہمارے معاشرے میں ہیں۔ اگر یہ ارادہ کر لے اساتذہ، ٹیچرز، پروفیسرز کہ ہم اپنے تمام شارپ بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک دو چار بچے ایسے بھی رکھیں گے جن بچوں کو کچھ نہیں آتا، ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہے، ان پر محنت کر کے انہیں قابل بنائیں گے تو ضرور وہ بچے بھی آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے، پڑھائی بھی پڑھیں گے اور اخلاق بھی سیکھیں گے، ایک معاشرے کے بہترین فرد بن کر نکھریں گے۔ اسی طرح ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے بچے جن کو کمزور سمجھا جاتا ہے، جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، انہیں کتاب سمجھ میں نہیں آتی، سبجیکٹ ان کی عقل میں نہیں بیٹھتا، یہ بالکل کمزور اور ناکارہ بچے ہیں، ایسے بچوں کو، ایسے قابل اساتذہ جن کے دلوں میں امنگیں ہیں، ارادے ہیں، عزائم جن کے مضبوط ہے اور جو اپنے اسٹوڈنٹس پر محنت کر کے انہیں نکھارنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے حوالے کریں اور ایسے اور شاگردوں کے لیے استاد فراہم کرے، استادوں کے لیے شاگرد فراہم کرے۔ ہماری بھی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، جس طرح ہم شاگرد کی ذمہ داری کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا، استاد کی اور سر کی ذمہ داری کو دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں نبھا رہا، دوسروں کی ذمہ داریاں تو بہت یاد دلاتے ہیں، ہمیں اپنی بھی ذمہ داری کو یاد کرنا چاہیے کہ معاشرے میں جب پڑھا لکھا طبقہ ہوگا، پڑھا لکھا سماج ہوگا تو ان کے اندر بات کرنے کا ڈھنگ ہوگا، سلیقہ ہوگا، تمیز ہوگی، گفتگو کا ان کے پاس ملکہ ہوگا، وہ بڑوں کو ادب کریں گے اور معاشرے میں پریشان حال لوگوں کا خیال کریں گے، اچھے اچھے کام کریں گے۔ جب پڑھیں گے تو پھر کچھ سیکھیں گے، سیکھیں گے تو کچھ بنیں گے۔ تعلیم ہماری نوجوان نسلوں کی ضرورت ہے اور ہمیں اس قصے سے یہی سیکھنا چاہیے کہ کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس واقعے سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو اس واقعے سے کچھ فائدہ محسوس ہوا ہے تو آپ یہ واقعہ اور یہ اسٹوری دوسروں کو بھی شیئر کیجئے اور دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل کے کاز میں آپ بھی شریک ہو جائیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ زندگی باقی رہی تو کل پھر ملیں گے ایک نئے واقعے اور ایک نئے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔